معزز ناظرین و سامعین، داستان انفو کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کر دے۔ آج کی ویڈیو اس حساس شخصیت پر بنائی گئی ہے جس نے اپنی فتوحات، طلسماتی شخصیت، بنی نوع انسان کی خدمت اور مہم جوئی کی تاریخ کی بدولت آفاقی شہرت حاصل کی، جس نے مغربین و مشرقین تک رسائی حاصل کی، جس کے نام عظیم کارہائے نمایاں ہیں۔ اس پر بحث ہوگی، مگر پہلے ہماری گزارش سنیے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق برقرار رہے۔ عزیزان من، آج ہماری موضوع بحث ہے سائرس دی گریٹ، جسے قدیم ایرانی کوروش اعظم کہتے تھے اور آج تک یہی نام استعمال ہوتا آیا ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ اس کے معنی بھی ہیں، یعنی کوروش کمسن بادشاہ، دشمنوں پر ٹوٹنے والا اور سورج کو پسند کرنے والے کے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ یونانی مورخین نے آپ کا نام ایگریڈیٹس بیان کیا ہے۔ آپ نے شاہی خاندان میں آنکھ کھولی اور آپ کے والد کا نام کمبیسس اول تھا جو بادشاہ تھا۔ آپ ایران کے تاریخی اور قدیم شہر انشان میں ایک شاہی قلعے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پرناسپس کی بیٹی کسندانی سے شادی کی، جس نے آپ کو کمبیسس دوم کی شکل میں شاہی وارث دے دیا۔ کمبیسس فوت ہونے کے بعد کم عمری میں ہی آپ کو زمام اقتدار سنبھالنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ پختہ کار بادشاہ بنے تو آپ نے اپنی سلطنت کی بنیاد ان دو مقاصد پر رکھی۔ نمبر 1، ایرانی قوم کو ایک عظیم قوم بنا کر عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنا۔ نمبر 2، اس مقصد کے لیے مظلوم اور غلام قوموں کو جبر سے آزاد کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنانا۔ زیر نظر تصویر کے متعلق گمان کیا جاتا ہے کہ یہ کوروش اعظم کا علم تھا، جسے درفش شہباز کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایران کے تمام قبائل کو متحد کر دیا اور ان میں سے جنگجو افراد کو اپنی عساکر کا حصہ بنا دیا۔ آپ کی جنگجویانہ مہمات اور عسکری توسیع پسندی کی ابتدا ماد یا میدیا سے ہوتی ہے، جسے الجبال کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس مملکت پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لاڈلیا ایشائی کوچک کی طرف بڑھے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ وہاں سے قدیم میسوپوٹیمیا کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں بھی فاتح رہا۔ وہاں سے یہودیوں کو ارض مقدس لے آیا۔ وہاں نظم و نسق سنبھالنے کے بعد سال 539 قبل مسیح بابل پر حملہ کر دیا اور اوپس کے مقام پر بخت نصر یعنی عمالقوں کی فوج کو شکست دی، جنہوں نے بنو اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا۔ وہاں سے بنی اسرائیل کو فلسطین لا کر آباد کر دیا۔ ان کے لیے فلسطین میں ایک عظیم معبد ہیکل سلیمانی تعمیر کروا دیا۔ اسی لیے تو آج تک یہودی سائرس دی گریٹ کو قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سائرس کی فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ سندھ اور ترکستان کو بھی شامل سلطنت کر لیا۔ اسی طرح ایک طرف مصر اور لیبیا تک حکومتی عملداری قائم کی تو دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک اپنی سلطنت وسیع کر دی۔ شمال کی طرف کاکیشیا، قفقاز اور خوارزم تک سائرس پہنچ گیا۔ عملاً آپ کی عملداری تقریباً پوری مہذب دنیا پر رائج تھی۔ قرآن کریم نے حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا ہے، جس بنا پر مورخوں اور مفسروں نے کافی تحقیق اور بحث کی ہے، ان میں سے اکثر کوروش اعظم کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے سکندر اعظم بھی قرار دیتے ہیں، مگر تاریخی لحاظ سے یہ توجیہ بعید از قیاس ہے، کیونکہ کوروش اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 530 سال پہلے، جبکہ سکندر اعظم 323 قبل مسیح گزر چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی آزادی اور ان کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر جیسے بڑے کام سکندر اعظم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔
اور مزید یہ کہ سکندر اعظم ہی نے فلسطین کی طرف پیش قدمی کر کے ہیکل گرا دیا تھا اور یہودیوں کو دوبارہ محکوم بنا لیا تھا۔ کوروش اعظم کے متعلق تاریخ یہ حوالہ نہیں دیتا کہ یہ آتش پرست یا مجوسی وغیرہ تھے، جبکہ سکندر اعظم کے متعلق یہ صراحت ہے کہ وہ آتش پرست تھے۔ کوروش اعظم اگر ذوالقرنین کے لیے بطور خطاب استعمال کیا جائے تو اس ضمن میں قرآن حکیم نے جو مختصر واقعات بیان کیے ہیں ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہمیں بنو اسرائیل کی مذہبی کتب عہد نامہ قدیم اور عذراء کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ عہد نامہ قدیم میں حضرت دانیال علیہ السلام کا خواب ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل کے عمالقوں کے ہاتھوں اسیر بن جانے کے تیسرے سال ایک خواب دیکھا، جو کتاب دانیال میں ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک مغرب کی طرف سے ایک بکرا نکل آیا۔ وہ 2 سینگوں والے مینڈھے پر خوب بھڑکا یہاں تک کہ اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ 2 سینگوں والا مینڈھا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی، اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جسے الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے، جبکہ 2 سینگ ماد اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے لیے یہاں فارس کے بادشاہ کا تصور پیدا ہو گیا۔ یہ صرف یہودی خیال نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس کی سینگی تمثال ہے جو تخت سلیمان پاسارگاد ایران کے کھنڈروں میں سے 1838 عیسوی کے انکشاف کے بعد دستیاب ہوا۔ قرآن حکیم نے یاجوج ماجوج سے دفاع کے لیے جس دیوار کا ذکر کیا ہے وہ تاریخی طور پر مسلم ہے، کیونکہ اس کے باقیات اب بھی روس اور چین کے درمیانی خطے منگولیا میں موجود ہیں۔ یہ عین قریب قیاس ہے کہ یہ دیوار کوروش اعظم ہی نے بنائی ہو، کیونکہ تاریخ قفقاز کی سلطنت تک کوروش اعظم کی رسائی کا حوالہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی تاریخی حقائق ہیں جو ذوالقرنین کو کوروش اعظم سے قریب تر کر دیتی ہے۔ کوروش اعظم کے وفات کے متعلق بھی تاریخی کتب میں اختلاف موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسے ایک عورت نے قتل کر دیا تھا جو بحیرہ کیسپین کے مشرق میں خانہ بدوش قبائل کی حکمران تھی۔ ایک اور مورخ کے نزدیک سائرس کو اپنی ایک بیوی ٹیمائرس نے قتل کیا تھا۔ کسی کے نزدیک سائرس کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا بلکہ اپنے محل ہی میں فوت ہو گئے۔ سائرس دی گریٹ یا کوروش اعظم 530 قبل مسیح کو فوت ہوئے اور اس کا مزار ایران کے قدیم شہر جو اب موجود نہیں پاسارگاد میں موجود ہے۔ آپ کے بعد آپ کا بیٹا کمبیسس دوم مسند اقتدار پر براجماع ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ڈاکومنٹری جو ہم نے کوروش اعظم پر بنائی تھی۔ آپ کو پسند آئی ہو یا نہیں آئی، اپنے آراء کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔